جی تو بچوں کو ایمان باللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معجزات، مشاہدات، آسمان اور زمین کی خلقت پر غور و فکر کی تعلیم دے، تاکہ وہ دلیل و برہان کے ساتھ، دلیل و برہان، لاجک جس کو آپ بولتے ہیں، دلیل کے ساتھ اس کو چیزیں سمجھائیں، اور کوئی گمراہ مفسد گمراہ نہیں اس کو گمراہ نہ کر سکے۔ قرآن کریم نے جا بجا ادنا، اعلیٰ اور محسوس غیر محسوس عقلی اشیاء کی طرف رہنمائی کا یہ طریقہ بیان کیا ہے۔ خیر بہرحال آگے دیکھیں، میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ قرآن کریم نے خشوع خضوع اختیار کرنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کی مدح سرائی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سے اثر لینے کے لیے اسے دوسروں سے سنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ تو یہ چیزیں وہی بات ہے، جب ہمیں قرآن کے ساتھ لگاؤ ہوگا، ہم بچے کو جمعے کو والے دن کہیں گے سورہ کہف پڑھو، یہ چیز کرو، آج یہ تلاوت کرو، آج یہ پڑھو، تو پھر بچہ اس طرف لگے گا، اس طرف لگے گا۔ ایسا بھی ہمارے سامنے معاملات دیکھنے میں آئے، بچے نے پی ایچ ڈی کر لیا، لیکن جب باپ فوت ہوا تو اس نے رونا شروع ہو گیا کہ آج مجھے باپ کا جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو پھر ایسے بچے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں کہ ہمیں پیسہ تو دیا، ہمیں اعلیٰ تعلیم تو دی، لیکن ہمیں دین کی بنیادی چیزیں نہیں سکھائی۔ ایسے واقعات بھی سامنے آئے۔ تو پلیز بچوں کو بچپن سے یہ چیزیں بار بار سکھانا شروع کریں۔ ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، بچوں کو غور و فکر کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیکھنے اور مراقبہ کا عادی بنائیں۔ ہم ویسے بھی صوفی لوگ ہیں، ہم مراقبہ ذکر قلبی کی تعلیم دیتے ہیں کہ ذکر قلبی کریں، ہم خود بھی ذکر قلبی کریں، دل سے اللہ کو یاد کریں، بچے کو بھی مراقبہ کہ اللہ کے ساتھ محبت کی باتیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں سوالات کرے تو ہمیں جوابات آتے ہوں، ہم بچوں کو سمجھا سکیں۔ جیسے بہت سارے بچے اللہ پاک ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، ماں کے پاس سوال ہی نہیں، جواب ہی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کیسے کرتے ہیں، وہ آ کے سامنے چیز جیسے ظاہر ہے وہ عقل کے اعتبار سے سوچ رہا ہے، تو وہاں پہ اس کو یہ چیزیں جب ہم نے سیکھی ہوں کہ ہم سمجھائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو ناراض وہ نظر نہیں آ سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کل قیامت والے دن نظر آئیں گے۔ بہت سارے ایسے میرے پاس سوالات، ماؤں کے سوالات، ہم بچے کو اس سوال کا کیا جواب دیں، اس سوال کا کیا جواب دیں، ماؤں کو جواب ہی نہیں آتے ہوتے۔ اس کے لیے پلیز 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 قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کریں۔ آج کل ہم نے بڑی خواتین کے لیے بھی اس تعلیم کا اہتمام کیا۔ ہمارے پیر و مرشد کو حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دام برکاتہم، اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے زمانے کے وہ مجدد، اس لحاظ سے وہ مجدد ہیں کہ انہوں نے گھر بیٹھے مرد و خواتین کے لیے آن لائن پڑھنے پڑھانے کی، بڑے لوگوں کے لیے شام کے اوقات میں پڑھانے کی ترتیب شروع کی تھی، ایک سلسلہ شروع کیا۔ آج ملک پاکستان میں کئی سارے علماء کرام کے ہاں یہ ترتیب چل رہی ہے کہ بڑے لوگ جو کاروبار کرتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، جو افیسر ہیں، جو کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہ ساتھ شام کے اوقات میں دین کی تعلیم حاصل کریں اور آن لائن تعلیم حاصل کریں۔ ایون کہ جو خواتین کے لیے بھی شام کے اوقات میں، صبح کے اوقات میں، بڑی عمر کی خواتین گھر میں کام کاج کرنے والی، پڑھنے لکھنے والی خواتین کے لیے بھی تعلیم کا بندوبست کی ترتیب، ایک تحریک شروع کی ہمارے پیر و مرشد نے۔ اور اس وقت پاکستان، خالی ملک پاکستان میں نہیں، بیرون دنیا میں بھی یہ ترتیب بہت زور و شور کے ساتھ چل رہی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد نے ای مہد آن لائن کا سیٹ اپ بنایا اور پوری دنیا سے ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین وہاں پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح اس فقیر نے بھی حضرت کی اتباع میں، رہنمائی میں، آن لائن جو ہمارا ادارہ ہے، آپ اکثر لوگ جانتے ہیں، ITI آن لائن انٹرنیشنل، اس کے روح رواں ہمارے پیر و مرشد ہے کہ آپ گھر بیٹھ کر بھی قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کریں۔ دیکھیں یہ جو مختصر تربیت اولاد اور اسلام کی کتاب، یہ نصاب میں شامل ہے، بچیوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے جو بچیاں پڑھیں گی تو ان کو بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ ہمارے جو بڑوں نے جو ترتیبیں شروع کی، حجت پوری کر دی، دلیل قائم کر دی کہ اب آپ کے گھر میں، آپ کے بیڈ پہ، آپ کے صوفے پہ دین اسلام پہنچ چکا ہوا ہے۔ آپ انٹرنیٹ لگائیں، تھوڑا سا وقت نکالیں، تھوڑی سی ترتیب بنائیں، دین اسلام کو سیکھنا شروع کر دیں۔ ابھی تعلیمی سال کل مکمل ہوا ہے اور چھوٹی عید کے فوری بعد تعلیمی سال، اگلا تعلیمی سال شروع ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں تجوید، قرآن پاک ٹھیک کرنے کی کلاسز چل رہی ہیں آن لائن۔ گھر بیٹھے آپ قرآن کی تجوید ٹھیک کر سکتی ہیں، گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتی ہیں۔ کتنی ساری خواتین کر رہی ہیں، دوسرے ممالک سے کر رہی ہیں، دوسرے شہروں سے کر رہی ہیں ہمارے پاس۔ آپ خود بھی سیکھیں اور اس کی آگے اس تحریک کا حصہ آپ بھی بنیں، آگے بھی لوگوں کو دعوت دیں۔ جب آپ کے پاس اشتہار آئے تو خود بھی داخلہ فوری لے لیں۔ اچھا ہم کیا پڑھیں گے، ہم کیسے ہوگا، میں فیل ہو جاؤں گی،
مجھ سے نہیں، اب میرا دماغ کمزور ہو گیا، میرے بچے ہیں، میرے ہسبینڈ ہیں. ہمارے پاس اس دفعہ عالمہ کورس کر کے فارغ ہونے والی ہماری بہنوں سے ایک بہن ایسی بھی ہے کہ جن کے شادی شدہ 3 بچے بھی ہیں، مہمان بھی ہیں، ساس بھی ہیں، اور بہت سارے ایسے. بڑی عمر ہے، بڑی عمر میں آ کے انہوں نے عالمہ کورس مکمل کیا. اس دفعہ ہمارے پاس عالمہ کورس مکمل کرنے والی ایک ہماری آپا ہیں، ہم ان کو آپا بولتے ہیں. ان کی عمر 60 سال ہوگی، تقریباً 60 سال سے اوپر ہے، 60 سال سے اوپر ابھی عمر ہے، وہ اس سال عالمہ بن کے فارغ ہوئی ہیں. جب ہمارے ارد گرد کے لوگ کر رہے ہیں اور اگر ہم بھی ہمت کوشش کریں، محنت کریں تو ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں. اس بات کو اچھے سے سمجھیں، اچھے سے دل دماغ میں بٹھائیں کہ میں کروں گی، میرے اللہ میری مدد کریں گے. ساری بس اپنی ہر چیز کو نہیں دیکھا جاتا. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمت کوشش کریں. مجھے اس سے ایک بات اور یاد آ گئی. میں طالبات سے فیڈ بیک لے رہا تھا کہ آپ کو کون سی معلمہ اچھی لگتی ہیں، کون سے اچھا پڑھاتی ہیں، آج کون سا پیپر تھا. تو ایک طالبہ کہنے لگی استاد جی فلاں آپا نے ہمیں پڑھایا ہے، وہ بڑی عمر کی ہے، ان بہن نے پچھلے سال ہمارے پاس باہر ملک سے ہیں، پاکستان بھی نہیں آئی ہیں، باہر ملک سے ہو کر ہمارے ادارے میں آن لائن انہوں نے پڑھا. ان کے بچے جوان ہیں، بہت ساری مشکلات کا شکار بھی ہیں، لیکن انہوں نے آن لائن پڑھا اور اس کے بعد آن لائن پڑھانا شروع کر دیا. اور کل ایک ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ وہ بہت اچھی ہیں، بہت محنت سے پڑھا ہے، میرا پیپر بہت اچھا ہوا ہے. میں بڑا خوش ہوا کہ ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو الحمدللہ جب ہمارے ارد گرد کے لوگ کر سکتے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور سارا کچھ اپنے پر نظر نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کے اوپر بھی یقین ہونا چاہیے. مومن اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے. تو ہمت کوشش کر کے آپ بھی دین سیکھیں، قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کریں تاکہ بچوں کی، اپنے بچوں کی اور دوسرے کے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. جی اچھا، اب آگے ایک بات فرمائیے. بچے میں محاسبہ کی عادت پیدا کریں تاکہ وہ برے خیالات اور بے سراپا افکار پر اپنا محاسبہ کر سکے. حسد، بخل، چغل خوری، غیبت اور حرام اور ناجائز سے بچے، شیطانی وساوس آتے ہیں. اچھا، بچپن سے ہی بچے غلط باتیں کرتے ہیں، بچے کنجوس ہوتے ہیں. دیکھیں جب بھی بچہ، جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کے اندر خیر بھی ہوگی، اس کے اندر شر بھی ہوگا. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہی تھا. ہم نے محنت کر کے بچوں کے اندر جو شر ہوتا ہے اس شر کو آہستہ 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 ختم کرنا ہے، اور جو ان کے اندر خیر ہے اس خیر کو آہستہ آہستہ اٹھا کے اس کے اوپر غالب کرنا ہے. یہ ہم نے کرنا، بچوں کے اوپر بھی اور اپنے پر بھی. ہمارے اندر بھی شر موجود ہے، ہمارے اندر خیر بھی موجود ہے. اپنے شر کو آہستہ 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 نیک اعمال کر کے، دینی صحبت، اچھی مجلس کے ذریعے سے اللہ سے مانگ کر اس شر کو ختم کرنا آہستہ آہستہ، اور نیک اعمال کر کے، دعاؤں کے ذریعے، اچھے لوگوں کی صحبت کے ذریعے، دین کی تعلیم حاصل کر کے، ذکر کی کثرت کر کے، اتباع سنت کو اپنا کر ہم نے خیر کو اٹھانا ہے. آہستہ 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 خیر کو اٹھانا ہے. ہم خیر کو، ایک وقت آئے گا ہمارے پر خیر کا غلبہ ہو جائے گا. تو بچوں کے اندر بھی، بچے چغل خور بھی ہوتے ہیں، بچے حسد بھی کرتے ہیں، بچے کنجوس بھی ہوتے ہیں. تو ہم نے بچوں کو وہیں سے سکھانا ہے. یہ چھوٹی ہماری بچی ہے، ہم نے اکثر گھر والوں کو بتاتا، یہ دیکھیں یہ اس کے اندر روحانی بیماری ہے، اس روحانی بیماری کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. چھوٹی سی کہتی ہے، صبح اٹھ کے کہتی ہے لپسٹک لگانی ہے. چھوٹی سی عجیب و غریب اس طرح کی چیزوں کی باتیں کرتی، میں پیاری لگتی ہوں نا، تو ہم نے اس کو پیارا بھی کہنا، لیکن ساتھ ساتھ چیزیں سکھانی بھی جو اس کے اندر اس طرح کی روحانی بیماریاں. ہمارے پیر و مرشد کی کتاب ہے مہلک روحانی امراض. کیا آن لائن والے لکھیں اور آن سائٹ والے بولیں کیا؟ مہلک روحانی امراض، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہ. اس جو مصنف ہیں، یعنی ان کا اوپر نیچے نام لکھا ہوگا، اوپر کتاب کا نام ہے مہلک روحانی امراض. اب اس کتاب کو لازمی پڑھیں. حضرت کے بیانات ہیں، آن لائن سرچ کر کے ان کو سنیں تو ہمیں پتہ چلے گا روحانی بیماریاں کیا ہوتی ہیں. شہوت کی روحانی بیماری ہوتی ہے، غلط وسوسے آتے ہیں، ہمیں وسوسے آتے ہیں تو بچوں کو بھی آتے ہیں. ان کے لیے دعا کرنا، سمجھانا بجھانا، کسی کو لگانا، کسی کے ساتھ اس کو ترغیب دینا، تو کہ بھائی اس کو بچے کو سمجھائیں. خود سمجھا سکتے ہیں جو باتیں سمجھائیں کہ وسوسے آئیں تو اس کا حل کیا ہے. آخری کل پڑھنے ہوتے ہیں، وسوسوں کو جھٹکنا ہوتا ہے. کتنی ساری بڑی عمر کی خواتین آج کل، مجھے یہ وسوسہ آ رہا ہے، آج مجھے ادھر سے پریشان ہو رہی ہوں. جب ماں کی تربیت ہوگی، ماں روحانی امراض کو، شیطانی وسوسوں کو سمجھتی ہوگی تو وہ بچے کو بھی سکھائے گی، سمجھائے گی. تو پلیز خود سیکھنا شروع کریں اور پھر بچوں کی تربیت کریں. پھر جب بچہ غلط،
جب چھوٹا بچہ وہ غلط باتیں کرے اسے سمجھائیں نہیں ایسی بات نہیں ہوتی ہے. چغل کسی کے بچے کے آگے چغلی بچہ لگاتا تو اس کو سمجھائیں نہیں بیٹا اس طرح نہیں کرتے. اگر ہم وہاں شاباش اچھا فلاں کے بچے نے یہ کیا ہے میں ٹھیک کرتی ہوں اس کو اور وہ دیکھیں اس کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ کون سی کس جگہ پہ غلط باتیں کر رہے, خود اس کی تعلیم حاصل کریں, سیکھیں, علماء سے پوچھیں, دین والی باجیوں سے پوچھیں, معلمات سے پوچھیں کہ یہ ہمارا بچہ یہ کرتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور خود کتابیں پڑھیں, بیانات سنیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اس موقع پر اگر یہ بچہ یہ چیز کرتا ہے نا تو اس کا پھر جواب یہ ہوتا ہے. اولاد کی جو تربیت کے سنہری اصول ہیں یقین جانی مہلک روحانی امراض جو اس طرح کے ہمارے پیر و مرشد کی کتابیں اس کے اندر بہت زیادہ تربیت ہے, بہت زیادہ تربیت, اس طرح کی بہت ساری سوالوں کے جوابات آپ کو مل جاتے ہیں. تو بہرحال اس کے حسد پر نظر رکھنا کہ میرا بچہ میری بچی کسی کے ساتھ حسد کر رہی ہے, وہ غلط چیزیں بول رہی ہے. اب یہ نہیں کہ میری بچی غلط نہیں بول سکتی, اپنے بچے جب بڑھتے ہوئے بچوں پر وہ ٹیچر کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے, ساتھ والوں کے ساتھ رویہ کیا ہے, یہ اخلاق والا میرا بچہ ہے. یہ نہیں بس میرا بچہ تو فرشتہ ہے, میرا بچہ تو بہت نیک ہے, میں نے یہ خواب دیکھا تھا اس کے بارے میں اور میں نے یہ ایک دفعہ یوں دیکھا تھا. یہ سارے خواب خوب چھوڑ کے بچے کی تربیت پر نظر رکھیں کس جگہ میرا بچہ کیا غلط حرکتیں کرتا ہے اور اس کی مناسب اس کو سمجھانا بجھانا ڈانٹ ڈبٹ کرنا, اس کو بتانا بچہ یہ آپ نے غلط کیا. بچے اسکول جائیں اس کو کیا آپ نے اسکول کا بہترین اسٹوڈنٹ بننا ہے, ٹیچر کے بارے میں غلط باتیں نہیں کرنی. بچے کرتے ہیں اسکولوں میں ہوتا ہے, اس کو وہیں سے استاد کا ادب و احترام سکھائیں, اپنے ساتھ ادب سکھائیں کہ ہر وقت وہ بے تکلفی میں جو چیز آئے نہ کرے نا, آپ کے ساتھ اس کا ادب کا رشتہ محبت کا رشتہ ضرور ہو, بے تکلفی کا رشتہ ضرور ہو, لیکن ادب کی بنیادی چیزیں سکھانا. دروازے کے اندر آئے آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھیں تو وہ نوک کر کے فوری اندر نہ آئے, اجازت لے کے اندر آئے. یہ چیزیں اس کو سکھانی چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وقت ختم ہو رہا ہے تو یہاں سے انشاءاللہ اخلاقی تربیت سے آگے پھر چلیں گے انشاءاللہ. آج ہماری ایمانی تربیت کا ٹاپک مکمل ہوا ہے. تو ایمانی تربیت کے حوالے سے جو چیزیں فقیر نے عرض کی ہیں, اس کے علاوہ آپ کے سوالات پوچھ سکتی ہیں اور آج سے انشاءاللہ ان کا جواب عرض کرے گا. اور ان چیزوں کو بھی ان پیج کو منگوا کے تفصیل کے ساتھ پڑھیں اور اس کے علاوہ بار بار آپ خود پڑھیں, اللہ سے مانگیں. اچھا ایک بہترین دعا بہترین عمل ہے جہاں علماء صلحاء سے دین والوں سے ہم نے سیکھنا, اس کے ساتھ ساتھ دعا یا اللہ میری تربیت فرما دیجیے, اللہ مجھے دین کی باتیں سکھا دیجیے. اور حرص رکھنا, طمع رکھنا کہ میں لالچ رکھنا کہ مجھے دین کی مجالس نصیب ہو جائیں تاکہ میں اچھی بات سیکھ سکوں, بچوں کو سکھا سکوں. پھر بچوں کے لیے دعا بہت زیادہ کرنا, بار بار دعائیں کرنا, اللہ میرا بچہ اس غلط چیز میں مبتلا, اللہ آپ مدد کر دیں, میں کمزور ہوں, میں اس اپنے بچے کو آپ کے نام پہ آپ کے دین پہ وقف کرتی ہوں, اللہ آپ اس کو قبول فرما کے اس کی اچھی تربیت بنا کے اس کو اس امت کا بہترین فرد بنا دے, حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کا ایک بہترین مجاہد بنا دیجیے. اب میں آخری ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت زیادہ واقعات کتابوں میں ملتے ہیں, ہمارے بزرگ لوگ علماء صلحاء اس کو بہت بیان کرتے ہیں. والد فوت ہو گئے, والدہ بہت نیک انسان تھی اور انہوں نے بچے کی تربیت کے لیے ہر ممکن کوشش کی, لیکن باپ فوت ہونے کے بعد بچہ لاڈ پیار میں مال دولت میں بگڑتا گیا, بہت زیادہ بگڑ گیا. تو لیکن ماں ہمت نہیں ہاری. بات لمبی ہے, میں مختصراً کر کے پھر کبھی تفصیل کے ساتھ واقعہ عرض کروں گا. ایک وقت آیا کہ ماں کی دعائیں قبول ہوئیں اور وہ بگڑا ہوا بچہ واپس بدلنا شروع ہوا, اور ایک وقت آیا کہ عبداللہ بن مبارک محدث کے نام سے جانا پہچانا گیا. انتہا درجے کا بگڑا ہوا بچہ وہ محدث بن گیا, اور ان کے بارے میں وقت کے علماء نے, وقت کے صلحاء نے یہ بات کہی کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کا بچھڑا ہوا ایک بندہ پیچھے رہ گیا, کہ جو صفات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تھیں وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے اندر وہ صفات موجود تھی. اتنا بدل گیا. تو ماں کو دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, ماں کو محنت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, ماں کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. بہت ساری ماؤں کے دلوں میں یہ ہے کہ ہم بچوں کی بہت کوشش کرتے ہیں, نہیں ہے تو کوشش جاری رکھیں, اللہ سے مانگتی رہیں, اللہ سے مایوس نہ ہوں. روز اپنے بچوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں,
अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ज़रूर रहमत के फैसले हुआ करते हैं। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अब जिन बहनों के सवालात हैं वो सवालात पूछ सकती हैं, ऑनलाइन वाले लिख के सवालात पेश कर सकती हैं और यहाँ के लोग वो पूछ सकते हैं। मोहलिक रूहानी अमराज, औलाद की तरबियत के सुनहरी उसूल, ये किसी भी इस्लामिक मकतबे से, और झंग में मकतबतुल फ़कीर, पाकिस्तान के शहर झंग में मकतबतुल फ़कीर के नाम से है। इंशाल्लाह वो ग्रुप में उनका नंबर वगैरह शेयर कर दिया जाएगा, आप उनसे भी मंगवा सकती हैं। किताब की शक्ल में किताबों की दुकान से इस्लामिक किसी भी इस्लामिक मकतबे पे जाके उनको कहें, लाहौर से भी इंशाल्लाह मिल जाएगी बिल्कुल। दूसरे मुल्क वाले जो सवाल कर रहे हैं वो अपने मुल्क में भी, आपके मुल्क में भी किताबें छपती हैं, आप वहाँ कोशिश करें कि वहाँ पता करें वो वहाँ से आपके मुल्क में कहाँ से मिलती हैं, और कोशिश करेंगे कि जो दूसरे मुल्क वाले हैं उनको अगर कोई PDF मिल जाए तो वो भी हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। जी, यहाँ किसी का कोई सवाल है? जी, ऑनलाइन भी मेरे हाथ में सवाल नहीं है।